والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ونادى نوح ربه، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو. فقال، اور عرض کی، رب ان ابنی من اہلی، میرے پروردگار بلا شبہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بلا شبہ تیرے وعدے سچے ہیں. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہترین فیصلے فرمانے والا ہے. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، فرمایا اللہ رب العزت نے، اے نوح بلا شبہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، یقیناً اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس مجھ سے اس بات کا سوال بھی نہ کرنا جس کا آپ کو علم نہ ہو. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح بلا شبہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہیں جاہلوں سے نہ ہو جانا.
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. عرض کی اے میرے پروردگار، بلا شبہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے سوال سے بھی جو تجھ سے کروں اور مجھے اس کا علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر مہربانی اور رحمت نہ فرمائی، اکم من الخاسرین، میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جا. وبرکات علیک، تجھ پر برکتیں ہوں گی. وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر بھی جو تیرے ساتھ ہیں. وامم سنمتعہم، اور یہ جماعتیں ہم ان کو فائدہ دیں گے. ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ہماری طرف سے لگے گا ان کو عذاب، مس کرے گا ان کو دردناک عذاب. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک، آپ بھی ان کو نہیں جانتے تھے اور آپ کی قوم بھی نہ جانتی تھی. من قبل ھذا، اس وحی سے پہلے، قرآن سے پہلے. فاصبر، صبر کرتا رہ. ان العاقبۃ للمتقین، بلا شبہ اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور ماؤں، سورہ ہود کی یہ آیات مبارکہ پچھلے جمعے بھی پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہاں تک پہنچے ہیں کہ جب کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام سوار ہو گئے اللہ کے حکم سے، اپنے بیٹے کو بھی کفر چھوڑ کے کشتی میں بیٹھنے کی دعوت دی، لیکن بیٹا چونکہ ہرجائی تھا، اس نے فوراً کہا کہ یہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں پر تو نہیں پہنچ سکتا، میں تو پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، اور جب پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو تیرا یہ طوفان اور تیرا یہ پانی میرا کیا بگاڑے گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. ہر چند حضرت نوح علیہ السلام نے شفقت پدری کے تقاضے سے پھر اسے خبردار کیا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کا امر، اللہ کا حکم ہو چکا ہے،
کوئی بچانے والا نہیں الا من رحم، ہاں جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ آپ جسے بچا لیں وہ بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا۔ تاہم بیٹے نے غرق ہونا تھا، ہو گیا، لیکن بیٹے کی غرقاوی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے پریشان کن ثابت ہوئی۔ ہر باپ کے لیے بیٹے کی تباہی اور بیٹے کی بربادی، چاہے جیسا کیسا بھی بیٹا ہو، ہر باپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر بھی ہو پھر بھی باپ تو ہوتا ہے، اور باپ کے دل میں جو اللہ نے اپنی اولاد کے لیے ایک شفقت رکھی ہے، وہ پیغمبر کے دل میں بھی بڑی اتم درجہ موجود ہوتی ہے، مکمل موجود ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو غرق ہوتے دیکھتے ہیں تو پھر اپنے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی۔ آج سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ نادا نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا، عرض کرنا شروع کی، ان نبنی من اہلی، یا اللہ میری آنکھوں کے سامنے جو ڈوب رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ بھی تھا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ اس کشتی میں بٹھا لیجئے من کل زوجین اثنین و اہلک، اپنی اہل کو بھی بٹھا لیجئے، گویا یہ کشتی سبب ہے بچاؤ کا، اور یہ سبب تو استعمال ہوا ہے، پر میری اہل میں سے میرا بیٹا اور وہ بچا نہیں، وہ غرق ہو گیا ہے۔ ان نبنی من اہلی و ان وعدک الحق، وعدے بھی تیرے سچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو اس طرح پکارا۔ اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ تو یہ پچھلے جمعے بھی بتلا چکا ہوں، آج پھر اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معلوم ہوا کہ انبیاء، اولیاء، اللہ کے بندے وہ حاجت روا، مشکل کشا اور مختار کل نہیں ہوتے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے۔ اگر یہ ایمان و یقین نہ ہو، یہ عقیدہ نہ ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سارے اختیارات صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہیں۔ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے جس کے کلی اختیارات ہیں، جو چاہے سو کرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو۔ لا یسأل عما یفعل، اسے سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے۔ فعال لما یرید، جو اس کا ارادہ ہو وہ کر گزرنے والا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کوئی کیا کہے گا اور کسی کا کیا بنے گا، نہیں۔ فعال لما یرید، انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی وہ کسی معاملے میں کسی چیز کا ارادہ کرے، اذا اراد شیئا، ارادہ کرے تو بس اتنا ہی، وہ کہتا ہے کن، اور وہ معاملہ فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اختیار کلی۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب بھی ساری کائنات کا خالق ہے اور وہی اختیاروں والا ہے۔ ما کان لہم الخیارۃ من امرہم، کسی کو اپنے کسی امر کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ سب سے قریب تو یہ میری جان ہے، یہ میرے وجود کے اندر میری روح ہے، کیا اس کا مجھے اختیار ہے؟ باقی چیزیں تو ساری پیچھے رہ گئی ہیں، باقی دنیا اور دنیا کے معاملات یہ تو باقی سارے مجھ سے دور۔
یہ میری اپنی جان، میرے بدن کی یہ روح، اس پر بھی میرا اختیار نہیں، کسی کا اختیار نہیں۔ اپنی ذات پر بھی، اپنی زندگی پر، اپنی حیات پر بھی ایک لمحہ اختیار نہیں ہے، ایک لمحہ۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے ایک لمحہ بھی، ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ بس رب نے جو مقرر کیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو یہ یقین، ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ مختار کل بھی کون؟ ایک اللہ، ایک اللہ۔ مختار کل بھی وہی، اور مرضیوں کا مالک بھی وہی ایک۔ اس کی مرضیاں سب پہ مسلط، اور اس پہ کسی کی منشا اور مرضی نہیں چل سکتی۔ اگر کوئی نبی مختار کل ہوتا، مشکل کشا ہوتا، حاجت روا ہوتا، تو کوئی نوح علیہ السلام معمولی نبی ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑے عجیب انداز سے قرآن کرتا ہے؟ میں بتلا چکا ہوں، قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ 43 مرتبہ قرآن نے چھیڑا ہے۔ پورے قرآن مجید کو پڑھیں نا، گنتے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ قرآن مجید میں 43 مرتبہ قرآن مجید نے چھیڑا ہے۔ کہیں بہت زیادہ تفصیل ہے، کہیں ذرا اجمال ہے، کہیں درمیانہ پن ہے۔ 43 مرتبہ قرآن مجید حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، جا بجا۔ کوئی معمولی نبی تو ہے نہیں، اور ان کا بیٹا ان کے سامنے مشکل میں ہے۔ قرآن کہتا ہے حال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ باپ بیٹا دونوں گفتگو میں، دونوں بات چیت میں مشغول و مصروف ہیں۔ ایک موج آئی اور اس نے حضرت نوح کے بیٹے کو لقمہ اجل بنا لیا، موت کا پیغام دے دیا، آنکھوں کے سامنے غرق ہو گئے نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اب اگر پیغمبر مشکل کشا ہو تو یہ مشکل وقت ہے پیغمبر پہ، آنکھوں کے سامنے بیٹا مر رہا ہو، تڑپ رہا ہو۔ الفاظ کی دنیا میں، تقریر و خطاب کی دنیا میں اس منظر کو، اس سین کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اللہ نہ کرے، اللہ کبھی ایسا نہ ہو کسی کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے یوں غرق ہو رہا ہو اور وہ بے بس ہو جائے، وہاں وہ مجبور ہو جائے، کچھ نہ کر سکے، وہاں لاچار ہو جائے، وہاں بے کس ہو جائے، وہاں اس کا کوئی زور نہ چل سکے۔ اور پھر بعض طبیعتوں تو اتنی حساس ہوتی ہیں، وہاں ہی جان دے دیتی ہیں۔ بیٹے کا وہ منظر باپ کے دیکھا نہ جا سکا، باپ نے وہاں ہی جان دے دی ہے، ماں نے وہاں جان دے دی ہے۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ باپ زندہ لاش ہوا کرتا ہے۔ زندہ لاش، زندہ لاش سمجھتے ہیں نا، چلتا پھرتا تو ہے لیکن حقیقت میں وہ لاش ہوا کرتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں 2 طالب علم چناب پہ ڈوبے ہیں، ایک کی ڈیڈ باڈی ملی، دوسرے کی نہیں ملی۔ تو روزانہ ہم وہاں ہوتے، دریا میں ہوتے، کشتیوں پہ تلاشی، بالکل ہے یہ انہی دنوں کا واقعہ۔ ایک بوڑھا بابا وہ کنارے پہ بیٹھا ہے، یہاں تو بڑے لوگ، بڑی مخلوق، ادھر ادھر، حچا قاری صاحب ادھر جائیے ادھر جائیے، تلاش باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ علیحدہ بیٹھا ہے، روتا ہے۔ کسی نے اس سے جا پوچھا، بابا تم کیوں رو رہے ہو؟ تم ہی انہی میں سے ہو جن کے 2 آدمی ڈوبے ہیں؟ کہنے لگا نہیں میں ان میں سے نہیں ہوں، میرا بیٹا بھی اسی جگہ ڈوبا تھا اور 14 سال سے میں اپنے بیٹے کو یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ 14 سال گزر گئے ہیں، مجھے ابھی تک
اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی، میں بھی یہاں تلاش کرنے والوں میں سے ہوں۔ روتا بھی ہے اور وہاں بیٹھا ہے۔ یہ پچھلے چند ہفتوں، 2 ہفتے 3 ہفتے گزرے ہیں، ہماری آنکھوں کا منظر ہے یہ دیکھا ہوا۔ جب پاکستان اور ہندوستان بنا، ہندوستان کی تقسیم ہوئی، اس وقت ایسے مناظر، بڑے عجیب عجیب مناظر، ہمیں تو بنا بنایا پاکستان مل گیا نا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے جو آج ہم ہیں۔ ہماری پیدائشی ولادت ہی پاکستان کے بعد کی ہے۔ جن لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں اور جو وہاں سے آئے ہیں، کبھی کبھی ان کے پاس، ان بوڑھوں کے پاس بیٹھ کے یہ منظر ان سے پوچھ لیا کرو۔ باپ کو وہاں سکھوں نے، ہندوؤں نے پکڑ لیا، باندھ دیا اور ظلم کی انتہا کہ اسے کہا دیکھو اس کی بیٹیوں کو، اس کے بیٹوں کو، اس کے سارے کنبے کو اس کے سامنے تہتے کیا اور تڑپایا، اور وہ دیکھ رہا ہے، بے بس ہے۔ ایسا واقعہ گجرانوالہ کا ایک آدمی ہمارے شاہ صاحب سنایا کرتے تھے کہ ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، اور ایک آدمی کبھی مدرسے پہ دیکھا جاتا، مدرسے میں طالب علموں کے ساتھ، اور کبھی سڑکوں پہ یوں دوڑتا پھرتا نظر آتا کہیں کیا، لیکن کوئی بہت کم وقت ہوتا ہوگا جس میں اس کے آنسو تھمے ہوں، روتا ہی نظر آتا تھا۔ سید لال شاہ صاحب بخاری فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ کہنے لگے ایک دن ہم طالب علموں نے منصوبہ بندی کی کہ اس کو پکڑے، اس کو پوچھے تو صحیح کیا معاملہ ہے اس کا، یہاں 5 سال ہمیں بھی پڑھتے ہو گئے، اس کو دیکھتے ہیں کبھی کبھار مجنونانہ وار، دیوانہ وار یہ آ جاتا ہے، مدرسے میں بھی ٹرتا چلتا پھرتا ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اور سڑکوں پہ بھی پھرتا رہتا ہے، جو چیز کہیں ملی کبھی کھا لی، نہ ملی، رات جہاں آئی بسر کر لی۔ طالب علموں نے پکڑ لیا اس بابے کو اور پکڑ کے لے آئے، نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، پیار کیا، محبت کی، آخر پوچھا بابا بتلاؤ تمہارا حادثہ کیا ہے، تمہارا سانحہ کیا ہے، تمہارا واقعہ کیا ہے؟ ہر وقت تم روتے رہتے ہو، پھرتے رہتے ہو، اور کچھ زبان سے کہتے پھرتے ہو، سمجھ نہیں آتی تم کیا کہتے ہو۔ ان طالب علموں نے ایک منظر تو بنا دیا، بابے کی زبان سے باتیں نکلنا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا بیٹو میں اپنا پورا خاندان، اپنی بیٹیاں 3-4 بیٹیاں، اسی طرح اپنے بیٹے، اپنی بیوی، خاندان لے کے واگا بارڈر کے قریب پہنچنے والا تھا، تو وہاں میرے خاندان پر اور لوگوں پر بھی سکھوں نے حملہ کیا، اور ان ظالموں کو چاہیے تھا مجھے پہلے مارتے، لیکن انہوں نے مجھے نہیں مارا، مجھے باندھ دیا، اور پھر میرے سامنے میری بیٹیوں، میرے بیٹوں اور جتنا میرا خاندان تھا ان کی لاشیں میری آنکھوں کے سامنے تڑپائیں، اور پھر اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا، جاؤ پاکستان جاؤ، پاکستان تمہارا بن گیا ہے۔ اب وہ کہنے لگا یہ سب کچھ منظر میرے سامنے ہے اور شاید موت تک رہے گا، میں بھلانے کی کوشش کروں تب بھی نہیں بھولتا، تمہارے اندر مدرسے میں، مسجد میں جاتا ہوں تب بھی یہی منظر سامنے رہتا ہے، گلیوں سڑکوں میں ہوتا ہوں تب بھی یہ منظر، اور جس کے نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹیاں، بیوی، ان کی عزت ہی اس کے سامنے لٹ گئی ہوں، اور ان کی لاشیں تڑپا دی گئی ہوں، ٹکڑے کر دی گئی ہوں، نیزے مارے گئے ہوں، وہ بندہ بھلا کبھی ہنس بھی سکتا ہے؟ مجھے تو اس کا تصور نہیں ہوتا، میں اس لیے روتا ہوں، مجھے بھولتا ہی نہیں ہے یہ منظر۔ یہ شاہ صاحب نے واقعہ سنایا تھا قرآن کی تفسیر بیان کرتے، اور ایک حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ جائے، جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دے، تو آپ نے فرمایا کأنما وہ تیرا اہلہ و مالہ، وہ سمجھ لے کہ اس کا مال بھی اور اس کا اہل بھی سب کے سب تباہ ہو گیا ہے۔ شاہ صاحب نے یہ حدیث پڑھی اور فرمایا یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس کی صرف ایک عصر کی نماز اس کی غفلت اور جان بوجھ کے وہ چھوڑ دے، تو یوں سمجھ لے کہ انما وہ تیرا اہلہ و مالہ، اس کا مال بھی ککھ نہیں رہا اور اس کا اہل بھی ککھ نہ رہا۔ میں مال کی بات تو نہیں، اہل کی بات میں تمہیں سناتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے جس کے اہل و عیال تباہ ہو گئے وہ دیکھا ہے بندہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیں اس آدمی کی بے بسی کا،
اس کی بے چارگی کا، بے قسی کا، کہ جس کے سامنے سب کچھ یہ ہو گیا، اور وہ زندہ تو ہے پر کیا ہے؟ زندہ لاش ہے۔ یہی لفظ میں نے بولا تھا نا کہ زندہ لاش کو سمجھتے ہو، یہ ہوتی ہے زندہ لاش۔ وہ چل پھر تو رہا ہوتا ہے، لیکن سچی بات ہے وہ زندہ لاش ہوتی ہے۔ ابھی 2 ہفتوں کی بات میں نے سنا دی تمہیں، 14 سال سے ڈھونڈنے والا وہ بوڑھا اپنا بیٹا چناب کے کنارے پہ سردیوں گرمیوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، کہتا جی میرا بیٹا یہاں غرق ہوا ہے، ڈوبا ہے، 14 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں اس کو۔ اور یہ جو موت تک ڈھونڈتا رہا اپنی اولاد کو، اس کا منظر بھی آپ نے سن لیا ہے۔ یہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، کتنی مصیبت کا وقت ہوتا ہے کہ کسی کے اہل و عیال اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہے ہوں اور وہ کچھ نہ کر پائے۔ یہ اتنا کچھ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے، میں سمجھانے میں بہت نیچے چلا جاتا ہوں تاکہ نچلی سے نچلی سطح کا بندہ بھی میری بات کو سمجھ سکے۔ میرا وہ مقررانہ انداز نہیں ہوتا کہ دریا کی طرح علم کی موجیں بہائیں اور یہ آگے بیٹھے ان کو پتہ کچھ نہ لگے۔ اب تو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر نوح علیہ السلام مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، تو یہ بڑی مشکل تھی۔ اس سے زیادہ مشکل کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، بیوی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہی ہے، بیوی بھی غرق ہوئی نوح علیہ السلام کی، اور بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ بیوی کا تذکرہ اور خود قرآن مجید سورہ تحریم میں کرتا ہے 29ویں پارے میں، اور یہاں بیٹے کا تذکرہ 12ویں پارے میں سورہ ہود میں قرآن نے کر دیا ہے۔ لیکن خود کچھ نہ کیا، نہ کر سکے، اپنے اللہ سے دعا کی ہے، زاری کی ہے۔ یہ اصول اور ضابطہ بن گیا کہ مشکل کشا اور حاجت روا مختار کل صرف ایک اللہ ہے، کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے یقین اور یہ ہے عقیدہ۔ اگر اس کے سوا یہ عقیدہ رکھا جائے جی نبی ولی بھی مشکل کشا ہوتے ہیں، حاجت روا اور مختار کل ہوتے ہیں، انہیں پکارا کرو، تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، شرک کیا اس نے، اللہ کی صفات میں غیروں کو شریک بنایا ہے اس نے۔ اور اگر اسی موضوع پہ قرآن مجید کو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ تو قرآن مجید جا بجا بڑی مثالوں سے اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، صفات ذکر کی ہیں اللہ کی، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ سورہ فاطر ہے۔ میں اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، اپنے مالک و خالق کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی صفات کو پہچانو، کیونکہ کوئی کاریگر بھی پہچانا جاتا ہے اپنی مصنوعات سے۔ یہ اینک بتلاتی ہے اس کا بنانے والا کاریگر کیسا ہے، اور یہ لکڑی بتلاتی ہے اس کا بنانے والا ہے کوئی اور کیسا کاریگر ہے۔ اس کی فنشنگ، اس کی صفائی اور اس کی بناوٹ اپنے کاریگر پر دلالت کرتی ہے، اسے بتلاتی ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے؟ کہنے والے نے تو اتنا کہہ دیا، وفی کل شیء لہ آیہ، ہر چیز کو، جس چیز کو بھی دیکھو، کسی پتے کو اٹھا کے دیکھ لو، وہ بھی تمہیں بتلا رہا ہوگا کہ میرا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ تدل علی انہ واحد، وہ رہنمائی کرتا ہے، او لوگوں مجھے بنانے والا ایک ہی ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔
رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. کبھی رات بڑی دن چھوٹا اور کبھی دن بڑا رات چھوٹی. ذالکم اللہ ربکم، فرمایا یہ ہے نا تمہارا رب، آسمان و زمین کو، سورج چاند کو جس نے تمہارے تابع کر دیا، اپنے حکم کے نیچے چلاتے ہوئے تمہارے فائدے کے لیے چلا دیا. سخر الشمس والقمر ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے نا اللہ تمہارا پروردگار، تمہارا مالک. لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے. ادھر یہ فرمایا اور ادھر ساتھ ہی اگلے الفاظ سورہ فاطر پڑھ رہا ہوں. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اور جن جن کو تم پکارتے ہو نا، والذین تدعون من دونہ، یہ مالک کا تو سن لیا تم نے نا، اور تمہارا مالک تو وہ ہوا نا. زمین و آسمان بھی اسی کے قبضہ قدرت میں، شمسی و قمری نظام بھی اسی کے قبضہ قدرت میں، دن رات کا نظام، لیل و نہار کا نظام بھی اسی کے قبضہ قدرت میں. یہ تو ہوا نا تمہارا مالک. لہ الملک، اسی کی ہوئی بادشاہی، اسی کی ہوئی حکومت، اسی کی ہوئی ملکیت. اور جن کے سامنے تم متھے رگڑتے ہو، پیشانیاں رگڑتے ہو. والذین تدعون من دونہ، اس کو چھوڑ کے جن جن کو تم پکارتے ہو نا، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی پر، جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے اس کے مالک بھی نہیں ہیں. ہاں، یہ قرآن کے الفاظ کا بالکل ترجمہ کر رہا ہوں. ذرہ بھر دیکھیں تو پتہ لگے نا، یہ سورہ فاطر میں نے بتلا دی ہے، دیکھ لیں. ما یملکون من قطمیر، اور مولا نے اندازہ لگائیے یہ قطمیر کہا ہے. ما یملکون من شیء، یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ذرے کے مالک نہیں ہے. ما یملکون من ذرۃ، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن قطمیر کہا ہے. اللہ کی رحمتیں ہوں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، صحراؤں میں رہنے والا، میاں والی کے صحراؤں میں رہنے والا. میں یہ مخلوق خدا چونکہ قبر والوں کو اکثر پوجتے ہیں، یہود و نصارہ بھی قبر والوں کو پوجتے تھے، انبیاء کو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت فرما رہے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا ہے. جس طرح مسجدوں میں اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنا چاہیے، اس سے پکاریں کرنی چاہیے، یہ قبروں پہ وہ کام کرنے لگ گئے اور اللہ کے نبی نے سب کو لعنتی قرار دیا. چونکہ اکثریت عوام کی قبروں کو پوجتے ہیں، من قطمیر قرآن نے کہہ کے یہ بات سمجھانی چاہیے. اوے لوگو، یہ کھجور کیا ہے؟ یہ کھجور قبر کی مانند ہے. یہ کھجور کیا ہے؟ قبر کی مانند. اس کو کھولو اتلا پردہ، اس کے اندر کیا ہے؟ گٹھلی. گٹھلی کیا ہوئی قبر میں؟ بھائی قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میت ہوتی ہے. یہ اوپر کا حصہ یوں سمجھو قبر ہے. قبر یہ قطمیر کیوں قرآن نے کہا ہے اور لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ قرآن سمجھانا چاہتا ہے. اوے کھجور کو قبر کی مانند سمجھ لو، کھجور کے اوپر والے کھائے جانے والے پردے کو. اس کے اندر ایک سخت چیز ہے، گٹھلی جس کو تم کہتے ہو. وہ گٹھلی کیا ہے؟ یہ قبر کے اندر سمجھو میت ہے. اور میت کے اوپر بھی ایک چیز ہوتی ہے، کیا؟ کفن. اس گٹھلی کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے سفید سا، کبھی دھیان کرنا، سفید سا پردہ ہوتا ہے، باریک سا پردہ ہوتا ہے. میں یہ پردہ یوں سمجھ لو یہ کفن ہے. قرآن سمجھانا یہ چاہتا ہے، اوے لوگوں جن کو پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، وہ تو اپنے کفن کے مالک بھی نہیں ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا. یہ مسئلہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ ملکیت زندگی تک قائم رہتی ہے.
جب تک یہ سانس اور یہ نبض چلتی رہے تو جو کچھ تمہاری ملکیت میں ہے تم اس کے مالک ہو، لیکن جس وقت تمہاری یہ نبض رکے گی، تمہارا یہ سانس ختم ہوگا، اب تمہاری جتنی ملکیت تھی سب کی سب تمہاری ملکیت سے نکل چکی ہے۔ اب کوٹھیاں تمہاری کوٹھیاں نہیں ہیں، اب زمینیں تمہاری زمینیں نہیں ہیں، اب کاریں تمہاری کاریں نہیں ہیں، اب جن کی ہیں وہ تمہارے وارث ہیں۔ اگر بیٹیاں بیٹے ہیں تو وہ لیں گے، بیوی ہوگی تو وہ لے لے گی، بیوی ہوگی، اولاد ہے تو 1/8 حصہ وہ لے لے گی، اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ لے لے گی، بیٹا ہے تو وہ پورا 1 لے گا، بیٹی ہے تو وہ آدھا لے گی، 1/2 لے لے گی، ماں ہے تو 1/6 لے لے گی، باپ ہے تو 1/6 لے لے گا، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اگر، تو پھر یہ تمہارے جو چاچے ہیں اور ان کی اولاد ادھر چلی جائے گی، وہ نہیں ہے تو تمہارا دادا ہے اور اس کی اولاد اس کی طرف یہ جائیداد چلے گی، تم مالک کوئی نہیں رہے۔ اب جب ہی تمہاری سانس نکلی تو تمہاری ملکیت ختم ہو گئی، رائی بھر تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ اس لیے یہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو میت ہوتا ہے، میت کے گھر کا پکا ہوا کھانا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ جو رواج ہمارا بن چکا ہے نا، میت ہو جائے تے پہلے دیگاں پکانیاں نے تے پھر چارپائی اٹھانی ہے، تے پنڈاں دے وچ بندے نوں پوچھیے بھائی یہ کی کردے ہو، وہ کہندے نے جی نک نہیں رہندا، یہ کہندے نے پیو نوں جی سروں لایا نے، ہن ویکھو پکایا جی کچھ نہیں دے۔ اور شادی پر اتنے اخراجات نہیں ہوتے جتنے بابے اور اماں کے موت پہ ہو جایا کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میت کے گھر سے کھانا کھانا درست نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر باہر سے بھی تو لوگ آتے ہیں، رشتہ دار گاؤں سے آئے، کہیں دور سے آئے، اور انہوں نے کھانا بھی تو کھانا ہوتا ہے۔ اس کا حل اسلام نے یہ بتلایا ہے کہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ہیں تو وہ کھانے کا تھوڑا بہتا، یہ شادی وغیرہ کا نہیں، حلوہ پلاؤ نہیں، معمول کا وقت گزارنا ہے، معمول کا کھانا تیار کر دیں، اور وہ کوشش کریں جو میت کے گھر والے ہیں، بیٹیاں بیٹے بیوی، ان تک بھی پہنچائیں، اگر کوئی وہ لقمہ لے لیں ان کی طبیعت چاہے تو، اور باقی جو مہمان آنے والے ہیں ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر لیا جائے۔ رشتہ دار کریں، رشتہ دار نہیں ہے تو محلے والے کریں، محلے والے نہیں ہے تو کوئی مسلمان کرے اس کام کو کرنے کے لیے، اللہ اس کو اجر دے گا، اور اگر وہ نہیں تو پھر حکومت بیت المال سے کرے گی۔ اگرچہ میت کا کتنا بھی مال ہے اس میں سے اس وقت کچھ کرنا جائز نہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قرضے کو سب سے پہلے ادا کیا جائے، اس کے مال میں سے اس کے قرضے کو ادا کیا جائے، جس کو آج ہم شیر مادر سمجھ کے ہضم کر جاتے ہیں۔ لین ویلے تے جی قرض حسنہ، جی قرض حسنہ دے دیجئے، اور قرض حسنہ، ایک آدمی قرض حسنہ کا ترجمہ سناتا ہے، جی قرض حسنہ دا معنی بھائی بندیاں یہ سمجھ لیا ہے بھائی جدوں قرض لے لیا ہے تے پھر اگوں منگن واسطے یا وقت آئے تے انہوں ہس کے وکھا چھڑنا، بھائی کوئی نہیں ہے، ایک ہی بن گیا جی، یہ قرض حسنہ بن گیا۔ نہیں بھائی، یہ قرض اتنا ضروری ہے، موت سے پہلے اپنا بندوبست کر لو۔ صحابی رسول ہے، رسول اللہ سے قرآن پڑھنے والا، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، جس کے سامنے قرآن اترتا ہے، مقروض ہے اور قرض ہے اس کے سر پر، فوت ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا یہ مقروض ہے، اس نے قرض دینا ہے، آپ نے انکار کر دیا، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس کے ذمے کسی کا حق ہے، اس نے نہ تو اس کے بارے خود ادا کیا، نہ کسی کو کہا وصیت کر کے گیا، نہ کچھ ایسا معاملہ، لہذا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی مرضی، میں نہیں پڑھوں گا۔ رحمت للعالمین کا یہ بھی ایک بڑا پیارا انداز تھا، بڑا خوبصورت انداز تھا، ہر انداز ہی رحمت للعالمین کا رحمتوں بھرا ہے۔ یہ آپ نے مجمع میں اس لیے کہہ دیا ہے کہ جب میں یہ کہوں گا تو اس کے قرض کے اتارنے کے کوئی نہ کوئی اسباب بن جائیں گے۔ وہاں ہی ایک آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں، جنازہ پڑھیں، لو قرض کا معاملہ ہو گیا۔ یہ باتیں تھی اسلام کی۔ اب قرض کسی کا ادا کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے،
سوچا یہ چاہتا ہے یہ مر گیا ہے، اب اس کی جائیداد میں کس طرح ہتھیار ہوں، میرا قبضہ اس پر کس؟ آج تو یہ روایات بن گئی ہیں، نہیں اہل اسلام اور اہل ایمان کی روایات یہ ہیں، یہ مقروض جا رہا ہے، اس کا قرضہ میرے ذمے، میں ادا کروں گا۔ اور جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے نبی فرماتے او بھائی اس کا جو رہ گیا ہے وہ تو وارث لے لے، اور جو اس کا قرضہ ہے میں محمد ادا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین کا انداز بھی کچھ اس انداز کا ہے عجیب۔ بیٹا مرنے لگا ہے، سانس نہیں نکلتی، روح نہیں نکلتی، شکایت ہوئی یا رسول اللہ فلانا بندہ 3 دن سے تڑپ رہا ہے اور روح نہیں نکلتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا ماں باپ ہیں کہ نہیں؟ یا رسول اللہ ماں ہے اس کی بوڑھی، باپ تو فوت ہو گیا ہے۔ ماں کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تم اپنے بیٹے پہ راضی ہو ناراض ہو؟ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے پہ ناراض ہوں، میرا جھگڑا ہو گیا ہے بیٹے سے۔ کیوں اماں کیوں؟ یا رسول اللہ اس کی بیوی اور میں آپس میں کوئی باتیں کر رہی تھیں، تلخی ہو رہی تھی، اس نے آ کے بیوی کا ساتھ دیا اور میرا ساتھ نہیں دیا، میرا دل دکھا ہے۔ یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میرا بیٹا ہو کے اور میری سائیڈ نہیں لی، میرا ساتھ نہیں دیا، بیوی کا ساتھ دینے والا، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں اچھا نہیں معاف کرنا؟ نہیں میں نے نہیں معاف کرنا یا رسول اللہ۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا میرے یارو یہی وجہ ہے، ماں کی ناراضگی کی پکڑ ہے اس پر۔ اچھا چلو اس طرح کرو، ماں سامنے ہے، فرمایا لکڑیاں اکٹھا کرو۔ لکڑیاں اکٹھا شروع ہو گئی۔ مائی پوچھنے لگی یا رسول اللہ یہ اتنا ایندھن کیوں اکٹھا ہو رہا ہے، یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی ہو رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اس لیے اکٹھی کر رہا ہوں، تیرے بیٹے کو ان لکڑیوں میں آگ لگا کے جلانا چاہتا ہوں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ میں جس پہ اپنے ماں باپ ناراض ہوں، 3 دن سے اس کی سانس تک نہیں نکل رہی، تو اس کا علاج یہی ہے، دنیا میں بھی آگ اور آخرت میں بھی آگ، لہذا میں محمد فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ بس اتنی سی بات تھی، اماں کی چیخ نکل گئی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، اس کو نہ جلائیں۔ یہ معاف کر دیا ہے کہ ہے ابھی تک آخر میں تھی، اور روح اس جسم سے پرواز کر گئی اور جان نکل گئی۔ وہ بیٹا جو 3 دن سے تڑپ رہا تھا، یہ معافی دلانے کا ایک انداز تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے اپنے انداز صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی بات پھیلتی جاتی ہے تو پھیلتی ہی جاتی ہے، پھر میں کیا کروں، سکڑتی نہیں ہے۔ پھر واپس آتا ہوں اسی انداز سے، مختار کل حاجت روا اور مشکل کشا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اس مشکل میں ضرور اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کرتے، حاجت روائی کرتے، اس مصیبت کو دور کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مجید پورے کا پورا بھرا پڑا ہے، پورے کا پورا۔ اور قرآن مجید نے ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، جس کی بحث میں ذرا زیادہ الجھ گیا اور دور نکل گیا تھا، من قطمیر کہا، ما یملکون من قطمیر۔ او بھائی اپنے کفن کا مالک بھی یہ تو نہیں ہے، جن جن کو تم پکارتے ہو یہ تو اپنے کفن کے مالک بھی نہیں۔ قطمیر کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ کھجور قبر گٹھلی، اس میں میت، اور میت کے اوپر کفن، ما یملکون، اس کے مالک بھی نہیں ہیں۔ تو پھر ان کو پکارتے ہو، ان سے حاجت روائیاں اور مشکل کشائیاں کراتے ہو، بلکہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن تم اور وہ جب سامنے سامنے ہوو گے تو وہ تو صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اللہ پاک سورہ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين۔
ہم جن جن کو شریک بنایا گیا یوں جا رہے ہیں تو آواز آئی ہے مکانکم انتم وشرکاؤکم، او پکارنے والو تم بھی یہاں ہی ٹھہر جاؤ، ایک قدم آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، اور جن کو پکارا گیا تم بھی یہاں ہی ٹھہر جاؤ، مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم، دونوں میں جدائی ڈال دیں گے ہم، ادھر پکارنے والے ادھر پکارے جانے والے، یہ دونوں پارٹیاں دونوں جماعتیں دونوں صفے بنا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وقال شرکاؤہم، اب شریک بولیں گے پہلے جن کو شریک بنایا گیا تھا۔ امام بری رحمہ اللہ، اللہ کے ولی، حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ دولا پیر رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ، یہ سب کے سب جن جن کی پوجا ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، جن جن کی پوجا ہوئی، جن جن کو پکارا گیا، یہ سارے کہیں گے قال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے تو ہماری کوئی عبادت نہیں کی، تم نے تو ہمیں کوئی پوجا نہیں، ہمیں کہیں بھی پکارا نہیں، اور اتنی بات پہ اکتفا نہیں کریں گے۔ یہ 11واں پارہ ہے، دیکھ لینا گھر میں۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ گواہ کافی تمہارے ہمارے درمیان، خدا کی گواہی ہم پیش کرتے ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑی قسم یہی ہے کہ کوئی بندہ کہے میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کو گواہ ٹھہرا کے یہ بات کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑی قسم ہے، اس سے بڑی کائنات میں اور کوئی قسم نہیں۔ یہ قسم اٹھا رہے ہیں یہ ولی اور یہ نبی اللہ کے بندے۔ کفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر ہیں، غافل مانے بے خبر ہیں، سانوں تے پتہ نہیں۔ تسی کدھر آ کے دیوا بالے ہے تو انہوں پتا ہوگا، کوئی چڑھاوا چڑھایا ہے تمہیں پتا ہوگا، کہیں پکارا ہے تمہیں پکارا تمہیں پتا ہوگا۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو تمہاری عبادت کا پتہ نہیں۔ اور سورہ احقاف کی ابتدا میں پہلے رکوع میں 26واں پارہ اور پہلا رکوع فرمایا من اضل ممن يدعو من دون اللہ، من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ فرمایا اس سے زیادہ کائنات میں گمراہ کون ہے جو انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک بھی اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک، قیامت کے دن جواب دیں گے، جواب دیں گے قیامت تک، قیامت تک جواب نہیں دیں۔ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کیوں نہیں جواب دے سکتے؟ اللہ یہ پکارتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے، کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی پکار سے ہیں ہی بے خبر ہیں، غافلون۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، ابھی حدیث نہیں پیش کر رہا کہ کہیں یہ کوئی نہ کہے او جی راوی فلانا ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا اللہ کسی بندے کو قیامت تک عمر کر دے دے، کسی مشرک کو قیامت تک عمر دے دے، اور یہ قیامت تک یہ قبر پہ بیٹھا پکارتا رہے پکارتا رہے پکارتا رہے، قیامت بپا ہو جائے گی پر اس کی پکار کا جواب نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں جواب ملتا جی؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ وہ تو ان کی پکار سے ہیں ہی غافل۔ اچھا جی قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ میں اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، جب قیامت بپا ہوگی، محشر بپا ہو جائے گا تو یہ جنہیں پکارا گیا كانوا لهم اعداء، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں بتوں کی آیتیں ہیں، بتوں آتی ہیں، پتھر دشمن ہو جائیں گے، یہ نبیوں ولیوں کا معاملہ ہے۔ حوالے ساتھ دے رہا ہوں
یہ سورہ احقاف کا پہلا رکوع 26واں پارہ 26ویں پارے کا پہلا رکوع دیکھ سکتے ہیں. میں کانوا لہم اعداء، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادت کا سرے سے انکار کر دیں گے. او تم نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی، جخا مار دے رہے ہو اسا تو کدوں آکھیا سی. یہ دیے بالنا، یہ میلے، یہ عرس کرانا اور وہاں بھنگڑے اور ناچ اور یہ سارا کچھ وہاں پکاریں اور نظریں اور یہ چڑھاوے اور بکرے، ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا. ان میں سے اگر کوئی ایک فعل اور ایک عمل بھی جائز ہوتا تو میرے آقا اور کائنات کے سب سے بڑے مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی ایک صحابی ضرور ایک کام کر جاتا. لیکن لاکھ صحابہ میں سے اور لاکھ سے اوپر صحابہ میں سے کسی نے پوری زندگی میرے آقا کی قبر مبارک پر کوئی ایسا کام، نہ وہاں چڑھاوے چڑھے، نہ وہاں عرس ہوئے، نہ وہاں قوالیاں ہوئیں، نہ وہاں دیے بالے گئے، نہ وہاں کچھ اور ہوا. یہ نظریں نیازیں اور منتیں چڑھاوے کچھ بھی نہیں. معلوم ہوتا یہ اسلام نہیں، یہ اجمیت ہے اور یہ جوگیت ہے، یہ ہندوؤں کا مذہب ہے. ہندوستان میں یہ چیز تھی اور مسلمان اپنے اسلام میں پکے نہ ہوئے اور ان کی نقلیں اتارنے گئے. یعنی ہندوستانی اور انڈیا کے ازم، انڈیا ازم جو ہے ہندوازم، اس کی چھاپ لگ گئی ہے ہمارے مذہبوں پہ، وگرنہ اسلام میں اس کا وجود نہیں ہے. اور قرآن مجید نے یہی جو سورہ فاطر کی آیت پڑھ رہا تھا اس میں قرآن نے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارتے رہو تب بھی تمہاری دعا کو، وہ تمہاری پکار کو، لا يسمعوا دعاءکم 23واں پارہ سورہ فاطر، میں تمہاری دعا کو وہ سنتے ہی نہیں ہیں. لا يسمعوا دعاءکم. آگے فرض محال وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ لو فرضیہ، جس طرح بندہ آخدا ہے آسمان زمین تے نہیں آ سکدا، چل فرض کر جے آ جاوے تے، اس کو کہتے ہیں فرض کرنا. لو فرضیہ، فرض محال کے لیے. لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، فرض کر لو اگر تمہاری کوئی بات سنے بھی صحیح، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، کبھی بھی تمہاری اس دعا کا جواب نہیں دے سکتے، اس کو قبول نہیں کر سکتے. پھر کریں گے کیا؟ یہ اگلے لفظ بڑے خطرناک ہیں. یوم القیامت یکفرون بشرککم، یہ تمہارا پکارنا جو شرک ہے نا، اس شرک کا انکار کر دیں گے. او مشرکو تم نے یہ شرک کیا، ہمیں اللہ کا شریک بنایا، اس کا انکار کریں گے. یہ قرآن کے لفظ ہیں، اس پکار کو قرآن شرک کہہ رہا ہے. یوم القیامت یکفرون بشرککم. اور فرمایا یہ کسی معمولی آدمی، کسی انسان، کسی مولوی، کسی ولی کی بتلائی ہوئی بات نہیں ہے. ولا ینبئک مثل خبیر، او خبر رکھنے والا یہ وہ خبر دے رہا ہے، یعنی قرآن اللہ کا علم وہ تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، یہ خدا تمہیں خبر دے رہا ہے. اس جیسا کوئی اور خبردار تو کوئی نہیں نا، اس نے تمہیں خبر دی ہے، اب اس کی خبر میں جھوٹ تو نہیں ہو سکتا، سچ ہی سچ ہے. پھر آیا اسی بات پر، اب انبیاء کے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، مشکلات تو ہیں. اب ایک ایک کی تفصیل کی جائے تو سارا سال اسی پہ گزر جائے. کہ ایوب علیہ السلام مشکلات میں مبتلا نہیں ہیں؟ قرآن ہے، میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا. قرآن مجید حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اپنے نبی کو اللہ نے حکم دیا ہمارے بندے ایوب کا ذکر سنائیے ان کو. وہ مصیبت میں نہیں ہے لیکن پکارا کسے؟ اللہ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام مشکل میں نہیں ہے مشکل میں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، پر پکارا کس کو؟ اللہ کو. یونس علیہ السلام مشکل میں نہیں ہے، وہی مچھلی کے پیٹ میں جا چکے ہیں، سمندر کی تہوں میں، کس کو پکارا؟ اللہ کو. آدم علیہ السلام مشکل میں نہیں ہے، جنت سے نکال دیا گیا. اور جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں مولوی بیان کرتا ہے، شرم بھی نہیں آتی ممبر رسول پہ. او جی سر اٹھایا اینج ہوتے تے لکھیا پیا سی اوتھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے آواز دیتی یا اللہ اے تیرے نام نال نام کدا لکھا پیا ہے؟ تے اللہ نے آکھیا یہ تے میرا حبیب ہے، جنے چل تینوں حبیب دا واسطہ منو معاف کر چھڑ جائیں.
اللہ نے کہا چل تو واسطہ ہی آئندہ پایا ہے ہوں تو میں تمہیں معافیاں دینیاں ہی دینیاں نے نا. جھوٹ ہے جھوٹ, من گڑت ہے. کتنے لکھے ہے؟ کوئی قرآن دی آیت ہے, کوئی حدیث ہے؟ بس اگے بھی بیٹھے جے کون والے جے کھان والے. وہ قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے. لو آدم علیہ السلام قرآن بتلاتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. یہ ہے قرآن. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ چند کلمات سیکھ لیے تھے, دعائیہ کلمات, کوئی وظیفہ سیکھ لیا تھا اپنے رب سے. جو ہی وہ کلمات پڑھے, وہ وظیفہ پڑھا, فتاب علیہ, اللہ نے توبہ قبول کر لی. اب ہم پوچھتے ہیں قرآن سے, یا اللہ وہ وظیفہ کیا تھا, وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات بھی قرآن بتلاتا ہے. یہ کلمات یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ تھے وہ کلمات. ہمارے پروردگار ظلمنا انفسنا, ہم نے خود ہی اپنی جانوں پہ زیادتی کی. تیرا حکم تو یہ تھا لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. اس درخت کے قریب نہ جانا وگرنہ ظالم بن جاؤ گے. کیا مطلب تمہیں جنت سے نکلنا پڑ جائے گا؟ تیرا حکم یہ تھا. لیکن اللہ ہم سے لغزش ہو گئی, نسیہ آدم, بھول ہو گئی. نسیہ آدم ولم نجد لہ عزما, نسیان ہو گیا, بھول ہو گئی. یعنی ارادے سے غلطی نہیں کی, نسیان بھول کو کہتے ہیں, بھولے سے غلطی ہو گئی. ربنا ظلمنا انفسنا, اپنی جانوں پہ زیادتی کر لی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے ہماری اس لغزش کو بخش نہ دیا اور ہم پہ مہربانی نہ فرمائی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہوگا, پھر تو کوئی ہمیں خسارے سے بچانے والا نہیں, پھر کوئی ہمیں جنت میں لے جانے والا نہیں. یہ ہیں وہ کلمات, یہ ہے وہ وظیفہ, یہ ہے وہ دعا جو حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی. اللہ نے فتاب علیہ, توبہ قبول کر لی. میں ٹھیک ہے پہلے نکالا تھا جنت سے, اب پھر تجھے جنت میں لے کے جاتا ہوں, پر تیری اولاد کے لیے ایک شرط ہے. تیری اولاد اب جنت میں کیسے جائے گی؟ ورثہ تو ہے, ان کے باپ کی جاگیر تو ہے یہ جنت, لیکن نکل گئے نا, ہاتھوں نکل گئی نا یہ جاگیر. اب کس طرح آئیں گے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تیری اولاد کے پاس, اوے آدم کی اولاد, تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی, انبیاء کی صورت میں, کتابوں کی صورت میں. احکام الہیہ آئیں گے, پیغامات الہیہ آئیں گے, وہی آئے گی تمہارے پاس انبیاء کے توسط سے. فمن تبع ہدایا, جو ہماری اس ہدایت کے پیچھے چل پڑا. تابعہ کے معنی پیچھے چل پڑا, پیروی کر لی, پیچھے چل پڑا. اب اسے جنت ملے گی, اپنے باپ دادے کی جاگیر اسے واپس ملے گی, یہ جنت میں جائے گا. اور اگر اس ہدایت کے پیچھے نہ چلا تو پھر نکل چکا ہے, نکلا ہی رہے گا, پھر جنت میں نہیں جا سکتا. الغرض نوح علیہ السلام اس مشکل میں اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں. ہمیں اپنی مشکلات میں کسے پکارنا چاہیے؟ ایک اللہ کو. یہ ایمان اور یہ یقین ہے. بعض ہمارے بھائی نادانی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, یا بعض علماء سو, علماء سو لفظ ہے سو, ساڑھے بٹ صاحب آتے ہیں علماء سور, گل تو ایک ہی ہے, اگے رے دی ہی صرف کمی رہ جاندی ہے.
لطیفہ بن گیا ہے نا علماء سو تے بڑھ سواد نے یہ جڑے علماء سور نے نا، یعنی انسانیت کو غلط راستے پہ لگانا، یہ کوئی انسانوں والا کام تو نہیں ہے، برا کام ہوا نا۔ جس طرح شاہ صاحب لطیفہ بنا دیا کرتے تھے، روس کے خلاف ایک دفعہ تقریر کرنے لگے، یہ اس وقت سوشلزم لے کے دنیا پہ پوری دنیا کو قابو کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا نا، یہ بڑی سپر طاقت تھی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ کی رحمتیں ہوں، روس جو کہا تو فرمایا اس کو تقلیب کر کے دیکھو تو بنتا کیا ہے۔ تقلیب یعنی اس کو پلٹ کے دیکھو نا، روس ہے تو اس کو پلٹاؤ، سین کو ادھر لے آؤ، رے کو ادھر لے جاؤ تو کیا بن جاتا ہے؟ بھائی یہ وہی ہے، جدھر یہ قتلی آندی ہے ٹری جاندہ ہے۔ یہی حال تھا اس کا، مسلمانوں کی تمام ریاستیں اس نے، بخارا کا کیا حل ہوا، سمرقند کا کیا ہوا، نیشا پور کا کیا ہوا، تمام اسلامی ریاستیں، 17 ریاستیں بڑی بڑی اسلامی، جہاں مسلمانوں کا بڑا ورثہ تھا، سب کو برباد اور تباہ کر دیا اس روس نے۔ آپ پھنسا تو افغانستان میں، جس طرح امریکہ جا پھنسا نا ویتنام میں، اسی طرح یہ آپ پھنسا تو افغانستان میں۔ اور پھر پگڑ باندھنے والوں نے بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والوں نے لاٹھیوں، اور ابتداء لاٹھیوں اور بالکل معمولی معمولی بندوقیں ہوئی تھی، اور لاٹھیوں اور بندوقوں سے سپر طاقت کو دنیا کے سامنے صفر کر دیا۔ جو کائنات کا ہیرو بننا چاہتا تھا اسے زیرو کر کے دکھا دیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ سپر طاقت ایک، سپر طاقت ایک خدا لا الہ، سپر طاقت ایک خدا لا الہ الا اللہ، یہ ہے اصل اللہ کی طاقت۔ یہ علماء سو کے ورغلانے پر جن لوگوں نے یہ کچھ بنا رکھا ہے، امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادر، نا پہ لیندے جی، اندازہ لگا لیجئے نا، یہ تعظیم ہو رہی ہے، یا شیخ عبد القادر۔ فارسی میں ہے، آپ کو تو معنی آتا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں یہ امداد کن، مدد کر مدد کر، از رنج و غم آزاد کن، رنج تے غم تے مصیبتاں منو لگیاں نے، انہاں کول منو آزاد کر، در دین دنیا شاد کن، دنیا تے دین دیاں ساریاں خوشیاں منو دے دے، یا شیخ عبد القادر، اے شیخ عبد القادر۔ یہ کسے کہنا چاہیے تھا؟ اللہ کے سامنے کہنا چاہیے تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ نادان کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا رسول مدد، کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اور اب یہاں تک یا عطار لجپال مدد کن، یا علی مشکل کشا۔ یہ سب جہالت ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب، مدد جہاں سبب ختم ہو جائے وہاں ایک اللہ سے مدد، یہ توحید، غیر اللہ کی پکار شرک۔ اسباب کے دائرے میں تعاون ہر ایک سے جائز اور درست ہے، اس مدد کو تعاون کہا جاتا ہے۔ اسباب کے دائرے میں حکومتیں حکومتوں سے تعاون کرتی ہیں، بندے بندوں سے تعاون کرتے ہیں، قومیں قوموں سے تعاون کرتی ہیں، افراد افراد سے تعاون کرتے ہیں، یہ تعاون ہے، اس کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ شریعت میں جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ آپ ایک آدمی کمزور ہے، دوسرے سے مدد لیتا ہے، مجھے گھر چھوڑ کے آؤ، یہ درست ہے، کیونکہ جسے کہا جا رہا ہے اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، یہ جا سکتا ہے۔ اگر یہ نابینا یہاں کھڑے کھڑے کے یہ کہنا شروع کر دے یا شیخ عبد القادر جیلانی مجھے گھر پہنچا، یہ شرک بنے گا، کیونکہ یہاں اسباب ختم ہیں، جن کو پکار رہا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اسباب کے دائرے میں وہ بغداد میں مدفون ہیں، اور اسے سوچ نہیں آتی کہ مدد کرنی ہوتی، اور وہ مدد کرنے والے اور مشکل کشا ہوتے تو امریکہ اور فرانس اور برطانیہ کا ایک طیارہ بھی آج موجود نہ ہوتا۔ یہ امریکہ اور فرانس اور برطانیہ کے طیاروں نے روزانہ عادت بنائی ہوئی ہے کہ وہ بغداد پر اور بغداد کے ملحقات پر وہ ہر روز بمباری کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور ایک دفعہ تو ایسی بمباری کی کہ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں بچے ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے دب گئے ان کی بمباری سے، اور اسی بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مدفون ہیں، اسی بغداد میں موجود ہیں، مدفون ہیں۔ اگر وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہوتے تو پھر کم از کم یہ
امریکہ کے طیارے تو تباہ ہو جاتے نا، یہ برطانیہ کو تو تباہ ہو جاتے نا، لیکن یہ سارے کام میرے اللہ کے ہیں اور کرتا اپنی مرضی ہے۔ جب اس کی مرضی ہو مدد کرتا ہے، اس کی مرضی ہو تو وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے۔ اس کی مرضی ہو تو مچھر سے نمرود کی فرعونیت اور رعونت اور تکبر کا کباڑہ کروا دیتا ہے مچھر سے۔ اس کی اپنی مرضی ہے، مرضیوں والا ہے، منصا والا ہے، جو چاہے سو کرے۔ بات پھر وہاں ہی آئی کہ مختار کل کون؟ ایک اللہ۔ حاجت روا کون؟ ایک اللہ۔ مشکل کشا کون؟ ایک اللہ۔ انبیاء مشکل کشا، اولیاء مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو پیارا نوح یہ نہ پکارتا فقال ربی ابنی من اہلی، میرے اللہ میری آنکھوں کے سامنے یہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، میرا بیٹا بھی ہے، میری اہل بھی ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرے وعدے بھی سچے ہیں، اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا اور تیرے فیصلے بھی بڑے بہترین اور سچے ہوا کرتے ہیں۔ فوراً جواب آیا، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اے نوح تیری اہل نہیں ہے، یہ کنعان تیرا بیٹا لیس من اہلک تیری اہل سے نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں اہل سے نہیں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ یہ کافروں کے ساتھ رہا، کافر ہو گیا، یہ مشرکوں کے ساتھ رہا، مشرک ہو گیا۔ پسرے نو بابداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ بدوں کے ساتھ بروں کے ساتھ اس کی مجلس ہوئی تو کیا ہوا؟ خاندان نبوت کو بھی گما بیٹھا، یعنی نبوت کا بھی کوئی اسے فائدہ نہ ہوا۔ سگے اصحاب کاف پائے نیکاں گرفت مردم شد، یہ حضرت سعدی کہہ گئے ہیں، کہتے ہیں او اصحاب کاف کا کتا، نیک لوگ تھے نا، ان کے پیچھے چلتا رہا۔ جہاں قرآن نے اصحاب کاف کا تذکرہ کیا ہے وہاں ان کے کتے کا بھی تذکرہ آ گیا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيرِ، اور ان کا کتا باسط ذراعیہ، اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے وہاں نگران بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن نے ان کے ساتھ، ان ولیوں کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی اچھی صحبت، اچھی مجلس وہ اچھا کر دیتی ہے اور بری محفل وہ برا کر دیتی ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک حمام میں میں نہانے گیا اور مجھے نہانے کے لیے صاحب حمام نے جو ایک مٹی دی تھی تو مٹی، لیکن میں نے جب اسے اپنے جسم پہ آیا تو ملا تو بڑی خوشبو اس میں سے آئی، بڑی خوشبو آئی۔ میں اپنے حال میں اسی سے باتیں کرنے لگ گیا۔ میں اسے کہنے لگا تو مٹی ہے اور اتنی خوشبو تجھ میں، تیری خوشبو نے، یہ دل آویز دل لبھانے والی خوشبو نے مجھے تو مست کر دیا ہے، ایسی خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی سنی نہیں۔ تو کہتا وہ مٹی سے، یہ تمثیل ہے نا، آواز آنے لگی، وہ مٹی مجھے کہنے لگی جمال ہم نشیں درمن اثر کرد، جمال ہم نشیں درمن اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم۔ اے سعدیہ میں کسی ہم نشین کے ساتھ رہی ہوں، چمبیلی کا بوٹا تھا، گلاب کا بوٹا تھا، اور میں اس کی جڑوں میں تھی، اس کی پھول کی پتیاں گرتی رہیں مجھ میں، وہ ساری کی ساری ملتی رہیں، اور اٹھانے والے نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا
اب مجھ میں وہ چمبے اور گلاب کی پھول کی پتیوں کی خوشبو تجھے محسوس ہو رہی ہے. جمال ہم نشین درمن اثر کرد, میرے ہم نشین کے جمال نے مجھ میں اثر کر دیا. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم, وگرنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو ہوں. مٹی میں کہاں خوشبو, یہ تو خوشبو میرے ہم نشین کی ہے. اور یہ پوچھا نا اسے, بدو گفتم, یعنی حضرت سعدی کہتے ہیں میں نے ان سے باتیں شروع کر دی کہ یہ تیری خوشبو کہاں سے آ گئی. اس نے جواب میں کہا کہ یہ ہم نشین کا اثر ہے. اسی لیے ہم نشین اچھا چنو, ہم نشین اچھا چنو, دوست اچھا بناؤ, بروں کی دوستی اور مصاحبت و مجلس سے بچو. اگر مشرک مولوی کے ساتھ تمہارا تعلق ہوا, مشرک ہی بنائے گا تمہیں. اور قرآن پڑھنے والے سے تعلق ہوا, وہاں دوستی لگائی تو قرآن ہی تمہارے مقدر میں ہوگا, دین ہی تمہارے مقدر میں ہوگا. اللہ اللہ, اللہ پاک نے فرمایا اے نوح تیرا بیٹا نہیں, انہو عمل غیر صالح, تیرے والے عمل نہیں ہے اس کے عمل صالح نہیں ہے. غیر عمل صالح, اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. یہ مشرکانہ اعمال رکھتا ہے, تیرے موحدانہ عمل ہے, اس لیے تیری آل نہیں. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ قومیتیں اور برادریاں وہ نسب سے نہیں بنا کرتی, عمل سے بنا کرتی ہیں, عقائد اور نظریات سے بنا کرتی ہیں. سب ایمان والے چاہے مشرق کے ہیں, چاہے مغرب کے ہیں, چاہے سندھ کے ہیں, چاہے ہند کے ہیں, سب بھائی ہیں. اور ایک گھر میں رہنے والے اگر ان کے عقائد ایک کے موحدانہ دوسرے کے مشرکانہ, تو ان کی آپس میں کوئی برادری نہیں. اسلام یہی کہتا ہے, میں نہیں کہتا, یہ اسلام کہتا ہے. اگر یوں نسبی برادری ہوتی کوئی تو پھر بدر میں ابو بکر اور ان کا بیٹا آمنے سامنے نہ ہوتے. ہاں, اگر برادری کا کوئی اثر, نسبی برادری کا کوئی اثر اسلام میں ہوتا. بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی ایک دفعہ یوں بھی ہوا, آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے, اور اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن کو اڑا دیتا. بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے, باپ بھی تو ابو بکر تھا نا. ابو بکر نے قسم اٹھا کے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, بیٹے تیرے دین نے تجھے اجازت دے دی کہ تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں ہوتا, میری تلوار ہوتی اور تیری گردن ہوتی, اڑا کے رکھ دیتا. میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. میرا دین تو نسبی رشتوں پر قائم نہیں ہے, عملی رشتوں پر قائم ہے میرا دین. میری برادری ابو بکر کا اور عمر فاروق کا معاملہ یہ ہوا. بدر کے قیدیوں کے وقت جب فیصلہ ہونے لگا تو عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا سگا ماموں بھی قیدی ہو کے آیا ہے, بدر کے قیدیوں میں میرا سگا ماموں موجود ہے, میں کسی کی کیا بات کروں, میرا سگا ماموں میرے سپرد کیجئے. اور عمر کی تلوار ہوگی اور اللہ اکبر کے ساتھ ماموں کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا. لوگوں کو پتہ لگے کہ ہماری رشتہ داریاں دینی رشتہ داریاں ہوا کرتی ہیں, نسبی رشتہ داریاں نہیں. علی کا بھائی علی کے سپرد کیجئے, علی اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑائے. ہاں, علی کا بھائی بھی آیا ہوا ہے, میرے نبی کا سگا چچا بھی آیا ہوا ہے. حضرت عباس قیدیوں میں رحمت للعالمین رات کو مسجد میں ہیں اور کروٹیں بدلتے ہیں. صحابہ بےتاب ہو گئے, یا رسول اللہ نیند نہیں آتی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک مانوس آواز مجھے کب سونے دیتی ہے, کانوں میں ایک آواز آ رہی ہے کرہانے کی, اور وہ آواز میرے چچا عباس کی ہے, قیدیوں میں وہ موجود ہے اور اس کے کرہانے کی آواز آ رہی ہے, اور وہ آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے. چچے کی آواز کرہانے کی آ رہی ہو, چیخیں نکلے اور بھتیجا سو رہا ہو, مجھے سونا نہیں ہے. صحابہ دوڑتے گئے, دیکھا جا کے جس رسی سے عباس کو باندھا تھا وہ رسی زیادہ کسی ہوئی تھی جس سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی. اب رسی کو ڈھیلا کر دیا, اب کرہانے کی آواز ختم ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے, لیکن یہ نہیں کہا میرا چاچا ہے نو کچھ نہ آکھیو. اسلام نہیں ہے نا یہ, اسلام میں انصاف ہے.
آپ تو فرماتے ہیں لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدہا، اوے لوگوں مجھے اللہ کی قسم محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو محمد اس کے ہاتھ بھی کاٹ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلام نا، یہ تو نہیں ہے کہ اپنی پارٹی ہے تے جو مرضی کرتی رہے تے دوجا کدھر کولوں بھی لنگ جائے تو اودی جان نہ چھٹے ساری عمر۔ یہ نہیں ہے اسلام۔ یہ جمہوریت کا نام لے کے خواہ بدماشی پھیلائی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا موجود ہے، علی کا بھائی موجود ہے، عمر کا ماموں موجود ہے، پر فیصلے میں عمر کی بات یہ آ رہی ہے یا رسول اللہ ہر ایک کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دے۔ یہ ہے اسلام۔ اگرچہ باقی صحابہ کی رائے یہ نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا فدیہ لے کے ان سے اسلام کے لیے اسلحہ خریدیں گے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ جو 10 بندوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اسے بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ ان شرائط پہ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ پر قرآن نازل ہو گیا، قرآن آ گیا، قرآن کی آیت جبریل امین لے کے آ گئے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فی عذاب عظیم۔ میرے محبوب اس سے پہلے قیدیوں کے بارے کوئی آرڈر نہیں آیا تھا، کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی حکم آ چکا ہوتا تو پھر عمر کے سوا آج کوئی بھی عذاب سے نہ بچ سکتا۔ اجتہاد تھا لیکن اس اجتہاد میں رائے عمر کی صحیح تھی، باقی سارے کے سارے اس صحیح کے خلاف تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں تیری رائے پہ تو اللہ نے قرآن اتار دیا ہے جو تیری رائے تھی۔ گویا نسب پہ برادریاں نہیں بنتی اسلام میں، عمل پہ برادریاں بنتی ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرما دیا انہو عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا نہیں اس لیے کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اور حضرت روم بھی کیا خوب فرماتے ہیں، ہزار خیش کے بیگانہ از خدا باشد۔ حضرت روم نے کتنی پتے کی گائی، مولانا روم۔ ہزار خیش کا معنی تو جانتے ہو نا، ہزاروں رشتہ دار، لاکھوں رشتہ دار، لاکھوں اپنے، خیش اپنے، یہ تو آپ زبان میں استعمال ہے، فارسی کا شعر ہے مولانا روم کا۔ ہزار خیش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے بر یک تن بیگانہ کاش نہ باشد۔ ہزار خیش کے بیگانہ از خدا باشد، ہزاروں رشتہ دار جو خدا سے بیگانہ ہو، اللہ کو دور ہون، مشرک ہون، بدعتی ہون، بے ایمان ہون، کافر ہون، ہزار خیش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے بر یک تن بیگانہ کاش نہ باشد۔ اس ایک آدمی پر سب قربان کر دو، سب قربان ہونے چاہیے، کاش نہ باشد، جو اللہ کا آشنا ہو۔ وہ ایک بندہ جو اللہ کا آشنا ہے، جو اللہ کا راہ بتلانے والا ہے، یہ ایک بندہ، اس پر ہزار رشتہ دار قربان کر دو، کیونکہ وہ بیگانہ از خدا اور یہ آشنائے خدا، دونوں میں یہ فرق ہے۔ معلوم ہوتا ہے رشتہ داریاں تب رشتہ داریاں بنتی ہیں جب وہ ایمان والیاں ہوں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ جو ہم نے خواہ کی حدیں بنائی ہوئی ہیں یہ حدیں نہیں ہیں، حدیں اسلام کی حدیں ہیں، جو اسلام نے حدیں بنائی ہیں۔ آگے اور مسئلہ نیا، حضرت نوح علیہ السلام نے جو یہ سوال کر دیا، اپنے اللہ سے یہ بات کہہ دی، اللہ میرا بیٹا، میری آل، تیرے وعدے سچے۔ ایک سوال کا جواب تو مل گیا، تیری آل نہیں، اور ساتھ ہی یہ بات کہی فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اینو جس کے بارے پتہ نہ ہو، علم نہ ہو تو پھر دعا نہ کرنا، پھر سوال نہ کرنا۔ پتہ نہ ہو دعا کا تو مجھ سے مانگنا نہیں ہے، پتہ کر کے پوری طرح پھر مانگنا چاہیے، پھر دعا کرنی چاہیے، وگرنہ غلط دعا ہو گئی
انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں، آگے دل نہیں کرتا کہ ڈائریکٹ ترجمہ کروں، ان تکون من الجاہلین کا ہے، ڈر لگتا ہے، اللہ ہے کہنے والا۔ اس سے یہ مسئلہ ملا کہ جب دعا کروانے کے لیے کوئی آئے یا دعا کرنے کی نوبت آئے نا، کم از کم تفتیش کر لینی چاہیے، آج کے مولویوں اور پیروں کی طرح نہیں، قتل کر کے بندہ آیا تے انہیں بھی نا اینج ملائے نے ہاتھ، قتل دے کیس 300 پھس گیا، حضرت جی دعا کرو، وہ ہاتھ لے کے جیب تے نال تھپڑا مار کے جا پتر تو راہ ہو جائے گا۔ وہ جو اٹھتا گیا نا اتوں تے پچھوں مقتول پارٹی آ گئی ہے، انہاں کہ حضرت جی ڈاڈے فسے نالے قتل ہو گیا تے نالے ہوں مصیبت پئی ہے، کیس ہو گئے، دعا کرو، انہاں کول بھی لے کے تے پھر انہاں واسطے بھی جاؤ جی جاؤ، اللہ تانوں حق دے گا، وہ ظالم پھانسی تے جان گیا، ہونی جدے واسطے پہ دعا کرتے سن ہن او دے خلاف، او دے کول بھی لے لیا تے او دے کول بھی لے لیا، تے اے دعا پہ ہوندی ہے۔ اور نہ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے میرے اللہ نے کیا فرمایا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور ایک چوری کر کے تیرے کول آندا ہے، قتل کر کے تیرے پاس آتا ہے، بدماشی کر کے تیرے پاس آتا ہے، پھنسا ہوا ہے، آج سزائے موت ہے، کہندا جی میرے واسطے دعا کریو، اس قاتل کے لیے شرینی لے کے دعائیں کرنے لگ گیا، تعویذ لکھنے لگ گیا ہے، نہیں، اسے برملا کے اوے ظالم میں تیرے لیے دعا نہیں کر سکتا، جا اپنے اللہ سے معافیاں مانگ، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی ظالم کے لیے دعا مانگوں، کسی ظالم کا گواہ بنوں۔ میرے آقا بھی فرمایا کرتے تھے انی لا اشہد علی جور، میں کسی ظالم کی گواہیاں نہیں دیتا، میں محمد مظلوموں کی گواہیاں دینے والا ہوں، ظالموں کی گواہیاں نہیں دیا کرتا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تے او دے نال بھی بھیڑا ہے نا، ایک ہندو وکیل سی، ہندو کافر بھی تے وکیل بھی، انہوں قاتلہ نے وکیل کیتیا، قاتلہ نے وکیل کر کے پیسے چنگے دسے تے آکھیا جی ساڈا کیس لڑنا نے، ایکسپٹ کر لیا انہیں، ٹھیک ہے جی میں لڑاں گا تہاڈا وکیل ہاں۔ اندروں جڑے مقتول سن انہاں بھی رابطہ کیتا، انہاں کہا جننے پیسے انہیں نہ دیتے نے اسی وہ ود دینے ہاں، تے وکیل انہاں دے ہی رہ تے وچوں کم ساڈا بھی وچوں کر چھڈیاں ہیں، کوئی نقطہ وچوں لا چھڑی۔ وکیل نے انہیں برملا انہاں نوں آکھیا کہ یہ میرے پیشے کے خلاف ہے، یہ غداری ہے، میں جس کا وکیل ہوں اسی کی بات کروں گا، تم 1 کروڑ نہیں 1 ارب بھی دو تب بھی تمہارے حق میں بات نہیں کر سکتا، یہ میرے پیشے کے خلاف ہے، میرا پیشہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اے اس زمانے دا کوئی ہندو وکیل ہوئے گا، مسلمانوں دی نہیں گل کردا پیا، مسلمان وکیل ہوئے تو انہیں ادھروں بھی لے لینے تے ادھروں بھی لے لینا، جدھر فیصلہ ہو گیا نا انہیں کہنا یار انہوں نے زیادہ دے چھڑے سن تسی اے واپس لے لو، ان کی بات نہیں کہتا، میں ہندو وکیل کی بات کر رہا ہوں۔ اس ہندو وکیل سے بھی وہ پیر اور وہ مولوی تو بدتر اور برا ہوا جو ظالم کے لیے بھی دعا کرتا پھرتا ہے، مظلوم کے لیے بھی دعا کرتا پھرتا ہے، اور ایک رسی سے دونوں کو باندھ رکھا ہے اور ہانک رکھا ہے ایک لاٹھی سے، نہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کو، نوح اپنے بیٹے کے لیے تو نے دعا تو کی پر اس کا پتہ تھا کہ یہ مشرک ہے اور مشرک کے لیے دعا کرنا درست نہیں ہے، نہ کرنا پھر دعا کبھی۔ جو ہی یہ بات اللہ کے نبی کو پتہ لگی، معلوم ہوتا ہے یہ پتر جڑا نوح علیہ السلام دا سی ایک کھلا مشرک نہیں سی، منافق مشرک سی۔ منافق مشرک جانتے ہو نا، کم مشرک والے تے اتوں کلمہ پڑھی جانا، اتوں کچھ کری جانا تے کم مشرک والے کری جانے۔ معلوم ہوتا ہے کھلا اگر نوح کو پتہ لگتا تو پھر نہ کرتے۔ خیال یہ تھا یہ اندر سے مشرک تھا اور باہر سے کام باپ کے ساتھ بھی کرا کرتا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگ لی اس کے لیے، پر جھڑک پڑی اور جو ہی اللہ کی طرف سے زجر آئی۔ اب آگے نبی کا سن لو سلسلہ، میں قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو ہی پتہ لگا اللہ کی طرف سے زجر آ گئی ہے، کیوں دعا مانگی اپنے بیٹے کے حق میں، کیوں سفارش کی، یہ مشرک ہے، فوراً اسی وقت اپنے اللہ کے سامنے اللہ کا پیغمبر گڑ گڑانے لگا، عاجزی سے کہنے لگا رب انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ چاہنا وا، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے پتہ نہیں میں وہ دعائیں تجھ سے مانگتا رہوں، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي،
وترحمنی، اللہ اگر تو نے یہ پچھلی بات مجھے معاف نہ کر دی نا اور مجھ پہ رحمت نہ کی، اکم من الخاسرین، پھر میں خسارے میں جاؤں گا، پھر کوئی مجھے بچانے والا گھاٹے سے نہیں ہے، پھر خسارہ ہی خسارہ۔ یہ ہے مومن کی شان۔ غلطی کہیں ہو جائے، پتہ لگ جائے غلطی کا، تو مومن کیا کرتا ہے؟ فوراً اصرار نہیں کرتا، پیچھے ہٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور معافیاں مانگنے لگ جاتا ہے۔ ضد اور اڑی کرنے والا مومن نہیں ہوتا، مومنیت سے نکل جاتا ہے۔ غلطی کا پتہ نہیں لگا، چلو جب پتہ لگا تو پھر قرآن کہتا ہے مومن کی شان یہ ہے، متقی کی شان یہ ہے، وہ فوراً پیچھے ہٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ قرآن سن لو، 4 پارہ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ 4 پارہ، آیت کا ترجمہ یہ، او لوگو مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگا لو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کیسی جنت؟ ارضها السماوات والارض، جس کا عرض زمین و آسمان ہے، طول کی بات ہی کیا۔ اعدت للمتقین، وہ جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ کون ہے متقی؟ الذین ينفقون فی السراء، وہ مخفی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، خوشی میں بھی، والضراء، دکھوں مصیبتوں میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہی رہتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہیں غصہ آ جائے تو غصے کو اے نہیں ذرا کسی گل کی تھی تل تھا ہماری گولی، نہیں یوں نہیں، کہیں غصہ بھی آ جائے، طبیعت کے خلاف بھی ہو جائے، بہت کچھ ہو جائے، پھر بھی غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، صرف معاف نہیں کرتے، پھر غصہ نہیں پیتے صرف، بلکہ احسان بھی کیا کرتے ہیں۔ غلطی بھی ہوئی ہے اور اس پر پھر احسان ہو رہا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ اور کون ہے یہ جنتی، یہ متقی کون ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، گناہ ہو گیا کوئی، او ظلموا انفسهم، اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر لیا، ذکروا اللہ، فوراً اپنے اللہ کی یاد میں لگ گئے، غلطی ہوئی پتہ لگا اللہ کی یاد میں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافیاں مانگنے لگ گئے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، بتلاؤ تو صحیح نا، اللہ کے سوا کوئی اور گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ان لفظوں کے لیے یہ ساری آیت میں نے پڑھی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا،